ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج میں آپ کو امتحانی نصاب اور نمبروں کی تقسیم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو فرسٹ ایئر کی اردو کی بک ہے، یہ اس کا پیپر کتنے نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کتنے نمبر کی معروضی ہے اور انشائیہ کتنے نمبر کا ہے۔ تو جناب معروضی جو ہے یہ 20 نمبر کی ہے، کتنے نمبر کی ہے؟ 20 کی ہے، اور انشائیہ جو پیپر ہے وہ 80 نمبر کا ہے۔ ٹوٹل یہ پیپر 100 نمبر کا ہے۔ اب یہ جو معروضی ہے 20 نمبر کی، یہ کہاں سے آتی ہے؟ تو بورڈ والوں نے اس کے 4 حصے بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 جو ہے یہ نصابی کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ حصہ نثر میں سے۔ کہاں سے آتے ہیں؟ حصہ نثر میں سے آتے ہیں۔ یہ 5 نمبر کی معروضی جو ہے وہ حصہ نثر میں سے آتی ہے۔ اب یہ 5 نمبر کی معروضی جو ہے یہ ایکسرسائز میں سے بھی ہو سکتی ہے اور اسباق کے درمیان میں سے بھی، ٹھیک ہے جی۔ یہ 5 نمبر کا آپ کا کوشچن بنے گا حصہ معروضی کا۔ آپ جو اس کے بعد اگلے جو 5 نمبر ہیں، ٹھیک ہے، وہ ادبی اصطلاحات ہیں۔ کون سی ہیں؟ ادبی اصطلاحات۔ تو اس میں کون کون سی چیزیں ادبی اصطلاحات میں؟ تشبیہ ہے جی، کیا ہے؟ تشبیہ نمبر 1، اور نمبر 2 استعارہ ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ استعارہ، اور نمبر 3 تنبیہ۔ اب یہ 3 چیزیں، 3 چیزوں میں سے 5 نمبر کی آپ کی جو ہے وہ معروضی آتی ہے۔ نمبر 3 اگلے جو 5 نمبر ہیں وہ شعری اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہے؟ شعری اصطلاحات۔ اس میں کیا آتا ہے؟ مطلع ہے، مقطع ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ کیا گیا ہے؟ شعری اصطلاحات میں۔ اب ادبی اصطلاحات اور چیز ہے اور شعری اصطلاحات جو ہے یہ الگ، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے۔ ادبی اصطلاحات میں تشبیہ، ٹھیک ہے جی، کیا آتی ہے؟ تشبیہ۔ اب آپ نے یہ ذہن میں رکھیں ادبی کون سی ہیں اور شعری اصطلاح، یعنی وہ اصطلاحات جو ہم شعر میں استعمال کرتے ہیں، ادبی جو ادب میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں ادبی میں تشبیہ آئے گی، استعارہ آئے گا، تنبیہ آئے گی، اور اب یہ انہوں نے آپشن کی شکل میں دیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تشبیہ کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، تشبیہ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ڈیفینیشن آپ تیار کرنی ہے، آگے آپ نے ایگزامپل انہوں نے دیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ سوال کو درست جو آپشن ہوگا اس پہ آپ نے ٹک کرنی ہے۔ تو پھر شعر کی اصطلاح، اس میں مطلع ہے، مقطع ہے، قافیہ ہے اور ردیف ہے۔ یہ بھی آپ کی 5 نمبر کی معروضی ہے۔ نمبر 4 تذکیر و تانیث کے حوالے سے انہوں نے ایک جملہ دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے 4 آپشن دیے ہوں گے، جملہ جو وہ نامکمل ہوگا آپ نے اسے مکمل کرنا ہے، جو درست آپشن ہے وہ آپ نے اس میں لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ تذکیر و تانیث یعنی مؤنث مذکر، سمجھ گئے؟ تذکیر و تانیث کا کیا مطلب ہے؟ مؤنث مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جملے میں انہوں نے مؤنث مذکر دیے ہوں گے، یعنی وہ ورڈ جو ہوگا وہ یا تو مؤنث ہوگا یا مذکر جو آپ نے لگانا ہے، تو جملے کو آپ نے مد نظر رکھ کر وہ اس کی جو فلنگ آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کی 20 نمبر کی معلومات مکمل ہو گئی ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں۔ اب حصہ انشائیہ ہے، انشائیہ یہ 80 نمبر کا ہے، 80 نمبر کا ہے۔ کتنے نمبر کا ہے؟ یہ 80 نمبر کا ہے۔ اب کوشچن نمبر جو 2 ہے حصہ انشائیہ کا، جو پہلا کوشچن ہے وہ اشعار کی تشریح ہے، یہ اشعار کی تشریح۔ اب حصہ نظم میں سے، ٹھیک ہے، اشعار کی تشریح ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اشعار جو انہوں نے 2 دیے ہوں گے اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، ساتھ شاعر کا نام بھی لکھنا ہے اور نظم کا عنوان بھی لکھنا ہے۔ تو یہ 10 نمبر کا آپ کا یہ کوشچن بن جائے گا۔ اس وقت انشائیہ کا یہ پہلا کوشچن ہے اور یہ آپ کا 10 نمبر کا ہے۔ اب تیسرا جو کوشچن آپ کا بننا ہے یہ اشعار کی تشریح ہے۔ اب اس کا حصہ کون سا ہے؟ حصہ غزل ہے۔ اب غزل میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف شاعر کا نام لکھنا ہے، چونکہ اس کا عنوان نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ سبھی کے نوٹ کر لیں۔ تیسرا کوشچن بھی آپ کا ہو گیا۔ آپ نے جو تیاری کرنی ہے وہ اس کے مطابق ہی کرنی ہے، یہ آپ ہر بچے کے پاس یہ نوٹ ہونی چاہیے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہاں سلیبس ہے آپ کا اور نمبروں کی تقسیم ہے، آپ نے اس کے مطابق آپ نے تیاری کرنی ہے۔ اور نمبر 4 جو کوشچن آپ کا وہ کیا ہے؟ سیاق و سباق کے حوالے سے، سیاق و سباق کے حوالے سے اقتباس، یعنی جو پیراگراف دیے گئے ہیں اس کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے؟ تشریح کرنی ہے۔ اور تشریح
اس میں الفاظ معنی نہیں ہوتے. جیسے آپ میٹرک میں آپ 10th کلاس میں آپ نے کیے یا 9th میں آپ نے کیے 4 وہ الفاظ معنی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ورڈ میننگ آپ لکھ کے پھر آگے تشریح کرتے ہیں, یہ سبق کا نام لکھتے ہیں, مصنف کا نام لکھتے ہیں, لیکن اس کا طریقہ مختلف ہے, آپ اس کا پیٹرن مختلف ہے. آپ اس سے سیاق و سباق 9th اور 10th میں کیا ہوتا ہے, سیاق و سباق نہیں ہوتا ہے, لیکن فرسٹ ایئر میں سیاق و سباق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اس پیرا سے قبل جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور بتانا کہ یہ پیراگراف کہاں سے لیا گیا ہے, ٹھیک ہے, درمیان سے ہے, شروع سے ہے یا ٹھیک ہے, اینڈ میں سے لیا گیا ہے. تو یہ آپ لکھ کے پھر آپ نے اوپر آپ کیا لکھیں گے, سبق کا نام لکھیں گے, عنوان لکھیں گے, یہ کس سبق کے لیا گیا, اس کا مصنف کون ہے, بس یہ آپ نے لکھ کے پھر نیچے آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ نے تشریح لکھنی ہے, ورڈ میننگ آپ اس میں نہیں لکھیں گے. نیکسٹ آپ کا جو کوشچن ہے وہ سبق کا خلاصہ ہے, ٹھیک ہے. اب خلاصے اصل نثر کے خلاصے 2 ہوتے ہیں, 2 میں سے آپ نے ایک خلاصہ لکھنا ہے. اب یہ خلاصہ کتنے نمبر کا ہے, 10th میں آپ جب لکھتے تھے کہ 9th میں جو آپ نے لکھے وہ آپ کو 5 نمبر کا خلاصہ دیا جاتا تھا, لیکن ادھر فرسٹ ایئر میں جو خلاصہ ہے وہ 10 نمبر کا ہے. جی کتنے نمبر کا ہے, 10 نمبر کا ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ نے سبق کا نام بھی لکھنا ہے اور ساتھ اس کے مصنف کا نام مصنف کا نام لکھنا ہے. سبق کا ظاہر انہوں نے دیا ہوگا, آپ نے مصنف کا نام لکھ کے, ٹھیک ہے, اس کا خلاصہ آگے لکھنا ہے, ٹھیک ہے. نمبر 6 اور جو چھٹا کوشچن اصلاح انشائیہ کا ہے وہ نظم کا خلاصہ ہے. اب نظم کا خلاصہ ہے, ایک ہی خلاصہ ہوگا, ایک ہی آپ نے لکھنا ہے, تو وہ کتنے نمبر کا ہے, 5 نمبر کا ہے. جی نمبر 7 درخواست ہے. جی کیا ہے, درخواست ہے. درخواست کتنے نمبر کی ہے, 10 نمبر کی ہے درخواست, اور اس کے ساتھ رسید, ٹھیک ہے, یا آپ نے رسید کرنی ہے. کوشچن آپ کا ایک ہی ہوگا, یا رسید ہوگی یا درخواست ہوگی, تو یہ آپ کا 10 نمبر کا کوشچن ہے. تو اگلا جو کوشچن ہے 8واں کوشچن ہے وہ مکالمہ ہے, ٹھیک ہے. مکالمہ بھی 10 نمبر کا ہے. کتنے نمبر کا ہے, 10 نمبر کا. اور لاسٹ کوشچن اس کا جو بنتا ہے کوشچن نمبر 9 ہے وہ تلخیص ہے. تلخیص کیا ہے, یہ ایک پیراگراف انہوں نے دیا ہوتا ہے کہ اس کی آپ تلخیص کرنی ہوتی ہے, یعنی اسے آپ نے 1/3 اس کا آپ نے لکھنا ہوتا ہے اور ساتھ اس کا عنوان بھی لکھنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ کوشچن بالکل ہی آسان ہے, ٹھیک ہے. وہ میں جب یہ کوشچن آپ کو کراؤں گا تو اس کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اسے کیسے 1/3 کرنا ہے. بالکل اگر وہ 12 لائن سطور کی وہ لائنز یا سطور کی وہ پیراگراف ہے تو اسے آپ نے 1/3 کر کے لکھنا ہے. جو جملہ رپیٹ ہو رہا ہے, بار بار آ رہا ہے, اسے کیا کرنا ہے, آپ نے اسے دوبارہ بار بار نہیں اسے لکھنا. عنوان جو آپ کو مناسب اس کا لگ رہا ہے, اس کے بعد موضوع پر بات ہو رہی ہے, تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے, اسے آپ نے اس کا عنوان دینا ہے, ٹھیک ہے. تو 1 نمبر کا عنوان ہوگا, باقی 9 نمبر کا جو اس کی تلخیص کے آپ کو نمبر دیے جائیں گے. تو 1/3 جیسے طرح, ٹھیک ہے, 1/3 آپ نے اس کا حصہ لکھنا ہے. بفاد 12 سطور کے وہ, تو آپ اس سے لکھیں گے 4 میں لکھیں گے, 4 لائنوں میں. 12 سطور کے وہ سطور کا پیراگراف ہے, تو آپ اسے 4 سطور میں یا 4 لائنوں میں سے لکھیں گے. تو یہ آپ کا امتحانی نصاب اور نمبروں کی تقسیم, یہ ٹھیک ہے آپ کی یہ ہے. آپ یہ سب بچے اسے نوٹ کر لیں اور آپ نے اس کے مطابق کی تیاری کرنی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کے مطابق آپ کو انشاءاللہ پڑھایا جائے گا. تو معلوم 20 نمبر کی, ٹھیک ہے, اور 80 نمبر کا آپ کا انشائیہ ہے, ٹھیک ہے. تو معلومات کی میں نے تفصیل نیچے دے دی ہے, کہاں سے 5 نمبر کی معلومات, نصابی کثیر انتخابی سوالات کے جواب, ٹھیک ہے. عربی اصطلاحات ادھر سے 5 نمبر, یہ شعری اصطلاحات 5 نمبر کا یہ سوال ہوگا. تصویر و تعریف کے حوالے سے 5 نمبر اس کے ہوں گے, جو یہ آپ کی 20 نمبر. اور یہ والی چیزیں بہت انٹرسٹڈ چیزیں ہیں, اگر آپ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, ٹھیک ہے. رٹیں گے تو رٹنے سے نہ تو یہ رٹی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے, سمجھنے والی چیزیں ہیں. یہ 4 چیزیں جو ہیں, یہ آپ چیزیں سمجھیں گے 3, تو آپ پھر آپ اسے حل کر سکیں گے. تو 15 نمبر ہیں آپ کے. اگر یہ نمبر آپ کے مس ہو گئے تو یوں سمجھے آپ کے نمبر بہت ہی کم آئیں گے. تو باقی تو اشعار کی تشریح ہے وہ ظاہر بک میں ہوتی ہے, آپ ادھر سے تیاری کر سکتے ہیں, لیکن معلومات جو 15 نمبر کی ہے وہ سمجھنے والی ہے, ٹھیک ہے. وہ سمجھیں گے تو تبھی آپ کا یہ والا کوشچن ہوگا. اشعار کی تشریح ہے وہ تو ظاہر آپ لکھتے بک میں لکھی ہوتی ہے, وہاں سے پھر تیاری کرنے میں میں بھی کچھ پڑھاؤں گا آپ کو, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور غزل کی ہے, سیاق و سباق کے حوالے سے یہ بھی چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ آپ نے کیسے اسے حل کرنا ہے. خلاصہ
तो वो 2 होंगे, 2 में से आप ये करना होगा कि 10 नंबर का है, ठीक है। नज़म का क्लास है, वो भी आप, ठीक है, बनी बनाई चीज़ें आपने बस तैयार करनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ जी, दरख्वास्त का थोड़ा सा मसला बनता है कि आपने उसे लिखना कैसे है जी। इसका भी मैं आपको जो ज़रूरी बातें हैं, वो जब ये क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा तो उसके बारे में वो ये चीज़ें आप जो ज़रूरी चीज़ें वो आपने नोट करनी होंगी, ठीक है। वो आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो दरखास्त इन चीज़ों ये आपका निसाब तो नहीं होता, बेशुमार उन्हें 20, 25, 30, 35, 40 दरखास्तें होती हैं जिनमें से कोई वो एक डाल सकते हैं, ठीक है। जब आपको पैटर्न का पता होगा, फिर इसके भी नंबरों की तकसीम होती है कि आप किस तरह से लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मुकाबला है तो वो भी 10 नंबर का है, तरखीस तो ये भी 10 नंबर की है, ठीक है जी। ये इम्तिहानी निसाब और नंबरों की तकसीम ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, आपने इसे नोट करना है और इसके मुताबिक आपने तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी तरतीब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक लेक्चर आपका इसमें होगा अरबी इस्तिलाहात पे, एक लेक्चर शेरी इस्तिलाहात पे, तज़कीर और तारीफ पे, फिर अशार की तशरीह हम करेंगे, ठीक है। इसा नज़म की, फिर गज़ल की, ठीक है। फिर सियाक़ व सबाक़ के हवाले से ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर सुक़ूत का खुलासा होगा, नज़म का खुलासा होगा, दरखास्त और मुकालमा और तलख़ीस, ठीक है जी। समझ आ गई है। और ये आपने चीज़ नोट करनी है, ठीक है। हर बच्चे के पास ये चीज़ होनी चाहिए और इसी के मुताबिक पढ़ाया जाएगा, इसी के मुताबिक आपका बोर्ड का पैटर्न, बोर्ड का जो पेपर सेलेक्ट होता है वो इसी के मुताबिक ही होता है, ठीक है। अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप ये चीज़ नोट कर लें और इसके मुताबिक सब कुछ आपका होगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।